کسی کے احسان کو نہ ماننا اس میں تکبر ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو ناپسند کرتے ہیں، عاجزی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے ایک مومن اگر دوسرے کے ساتھ بھلا کرے تو شریعت کا حکم ہے کہ دوسرا فوراً کہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہر بندہ احسان کا بدلہ اسی کے جواب میں تو نہیں دے سکتا، فرق ہوتا ہے لیول کا، مگر دعا تو دے سکتا ہے نا. بندے کے پاس دینے کے لیے دعا ہوتی ہے اور اللہ کے پاس دینے کے لیے خزانے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں نا جزاک اللہ، یہ اس کے احسان کا گویا بدلہ چکا دیا. انگریز لوگ احسان کے بدلے میں تھینک یو کا لفظ کہتے ہیں. مرد ہو تو شریعت کہتی ہے جزاک اللہ کہیں، عورت ہو تو اس کو جزاک اللہ کہیں تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے. اب ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں، تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے ارشاد فرمایا واشکرولی، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو. ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اس کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی. حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو آپ کی نعمتیں میرے اوپر ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں. اللہ سے مدد مانگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنی ذکر کرنے میں، اپنا شکر ادا کرنے میں اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما دیجیے. تو جب اللہ مدد فرماتا ہے تو انسان کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک زبان ہوتی اور اتنی زبانوں سے میں 24 گھنٹے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، میں پھر بھی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکتا. بات تو ایسی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، عبادت گزار بندہ تھا. اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 400 سال اللہ کی عبادت کی. اب 400 سال عبادت کرنا ایک بڑی بات ہے، ہماری تو عمر بھی نہیں ہے. 400 سال اس نے عبادت کی اور پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری موت سجدے میں آ جائے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور سجدے میں اس کو موت آئی. کتنا خوش نصیب انسان تھا. حدیث مبارکہ میں ہے جب اللہ رب العزت کی حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل کے ساتھ جنت لے جاؤ. اس نے کہا اے اللہ بے عملی، میرے عبادت کی وجہ سے، عملوں کی وجہ سے مجھے جنت لے جائیں. رب کریم نے فرمایا بے رحمتی، نہیں میری رحمت کے ساتھ. اس نے پھر کہا بے عملی، اے اللہ عملوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اچھا اس کے پوری زندگی کی عبادت کا اور جو میں نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا آپس میں حساب کیا جائے. جب فرشتوں نے حساب کیا اس کی 400 سال کی عبادت اس کی بینائی کا بدلہ نہ بن سکی. اللہ نے فرمایا چونکہ تیرے اوپر تو میری بہت نعمتیں تھیں اور تو نے حق ادا نہیں کیا، اب اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ. جب جہنم میں جانے کا حکم ہوا تو اس نے پھر معافی مانگی ہے اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیجیے.
تو اللہ نے فرمایا ہاں میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا فرماؤں. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب بھی بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے نا، اے اللہ آپ کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، میں ساری زندگی سجدے میں ہوں، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو گویا اس وقت وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے. تو وشکروا لی کے بعد فرمایا ولا تکفرون، تم انکار نہ کرو، کفر نہ کرو. گویا شکر کو ادا نہ کرنا کفر کرنے کے مترادف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے. یعنی جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا، وہ گویا اللہ کا کفر کر رہا ہوتا ہے. یہ کفر کے مترادف ہے شکر ادا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو شکر ادا کرے، اس قوم سے خوش ہوتے ہیں جو شکر ادا کرے. قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے، اس کا نام تھا قوم سبا. ایگریکلچر میں انہوں نے بڑی تحقیقات کی تھی، اتنے بڑے بڑے باغات تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت اگر اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کے باغ کے اندر سے گزرتی تو ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی، گرنے والے پھلوں سے، اور ان کے باغ ختم نہیں ہوتے تھے. اتنے بڑے بڑے باغات. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. قوم سبا کے مساکن میں، گھروں میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جنتان یمین و شمال. وہ جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں طرف بھی باغات ہوتے تھے، بائیں طرف بھی باغات ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں نے تمہیں اتنا رزق دیا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو استعمال کریں اور میرا شکر ادا کریں. ایک ایسی بستی بھی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں واپس لے لی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی. کانت آمنۃ مطمئنہ، ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، امن اور اطمینان. مفسرین نے لکھا کیا وجہ تھی؟ ان کو باہر کے دشمن کا ڈر نہیں تھا، اطمینان تھا، اور اندر کا خلشار بھی نہیں تھا، تو امن بھی تھا. یعنی ایسی بستی تھی کہ امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، نہ باہر کے دشمن کا ڈر نہ اندر کے دشمن کا خوف. آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق کی بہتات ہوتی تھی، کھلا رزق اللہ نے اس قوم کو عطا کیا تھا. فکفرت بنعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا کہ وہ کام ہی ایسے کرتے تھے. تو جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بندے سے نعمت واپس نہ لے لے. عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی حکم میں من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا نہ کیا اس نے اس نعمت کو اللہ کے سامنے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا اے اللہ واپس لے لیجیے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس نعمت کی.
من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها، اور جس نے اس نعمت کی قدردانی کی فقد قید بعقالها، اس نے اس نعمت کو نکیل باندھ کر اپنے پاس رکھ لیا، وہ نعمت اس سے نہیں کہیں جا سکتی، اس نے نکیل کے ذریعے اس کو قابو کر لیا۔ ہم اگر نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت ہم سے واپس نہیں لی جائے گی، اور اگر ناشکری کریں گے یا شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمت واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ تب انسان نہ شکر ہے، تب شکر ادا کرنا ذرا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں واقعی ہم کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب نعمت کے بارے میں چند نکات کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ جو بھی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کم قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر نعمت کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ لوگ کئی مرتبہ غریب رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اگر فرض کو کوئی ایک پھل پڑا تھا انہوں نے کاٹ کے پیش کر دیا، اب وہ سوچتے ہیں اس نے تو ہمارے سامنے ایک پھل کاٹ کے پیش کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، اس کو کم نہ سمجھیں۔ اگر خشک کھجور بھی اس نے پیش کی تو اس کھجور کے ساتھ اس کی محبت شامل ہے، اس کو بڑا سمجھیں، کم کی نظر سے نہ دیکھیں۔ بعض لوگ اپنے بہو کے جہیز کو تھوڑا سمجھتے ہیں، کیا لے کے آئی ہے، کچھ بھی نہیں لائی۔ بھئی جو ماں باپ کی حیثیت تھی انہوں نے بیٹی کو دے دیا، اب اس کو تم اللہ کی نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو، بے قدری نہ کرو۔ ہمسائے رشتہ دار کی چیزوں کو معمولی سمجھنا، ان کے پاس تو ٹوٹی ہوئی کار ہے، اس کے پاس تو ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے۔ بھئی جو اللہ نے دیا ہے کبھی اس کو کم نہ سمجھیں، نعمت کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھیں اور بڑا سمجھیں، عظیم سمجھیں، وقیع سمجھیں۔ بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل والو وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی پیدا کیا اور بادشاہوں کو بھی پیدا کیا۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ نے بادشاہ پیدا کیے۔ یہ ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا جس بندے کے پاس 5 چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ پہننے کے لیے کپڑا ہو، کھانے کے لیے روٹی ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، پھر بیوی ہو اور سواری ہو۔ 5 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ بندہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو حاصل ہیں۔ اللہ نے کپڑا بھی دیا، کھانا بھی دیا، مکان بھی دیا، بیوی بھی دی، اور اللہ نے سواری بھی دی، 5 نعمتیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کیا ملا ہے، کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ناقدری ہے۔ سچی بات تو یہ ہے ہم تو نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں، بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ بعض چیزیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھیں جو آج ہمیں حاصل ہیں۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی لوگ ہاتھ والا پنکھا کیا کرتے تھے۔ آج کا غریب آدمی بھی بجلی کے پنکھے کی ہوا کے اندر مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ بادشاہوں کے محل میں تیل کے چراغ جلا کرتے تھے، آج غریب آدمی کے گھر میں بجلی کا کمکما جل رہا ہوتا ہے، کتنی روشنی ہوتی ہے۔ پہلے وقت کے بادشاہوں کے لیے بھی اگر کچھ لکھنا ہوتا تھا تو قلم اور دوات ہوتی تھی، ہر لفظ کے لیے دوات میں سے سیاہی لینی پڑتی تھی اور لکھا جاتا تھا۔
آج اللہ نے غریب بندے کو بھی ایسے پین دے دیے ہیں، اس کو دوات میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ پین ہاتھ میں پکڑیں اور لکھنا شروع کریں، 100 صفحے بھی لکھیں گے تو آپ کو دوات سے سیاہی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھیں، آج اللہ نے عام بندے کو عطا فرما دی۔ ایک نقطہ اور کہ دین کے معاملے میں ہم اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں ہم نیچے والے کو دیکھیں۔ جب دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کی کیفیت ہوگی۔ فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تو شکر کا احساس پیدا ہوگا۔ اور شیطان ایسا بدبخت ہے کہ الٹ کرواتا ہے، دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دکھاتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو۔ میرے پاس تو سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو کار ہے، اور میرے پاس تو چھوٹی سی سوزوکی کار ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا ہے، اور میرے پاس تو ٹویوٹا کار ہے، فلاں کے پاس تو 4 ویلر ہے۔ دنیا میں اوپر والوں کو اور دین کے معاملے میں نیچے والوں کو۔ میں فرض نمازیں تو پڑھتا ہوں، فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے کہ جو دوسروں کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا۔ ایک آدمی ظہر کی نماز کے لیے گیا، اس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے، پتھریلی زمین تھی تو پاؤں جل رہے تھے، تو وہ مسجد میں تو پہنچ گیا، مگر اس کے دل میں یہ احساس تھا، یا اللہ میں تو اس شدت کی دھوپ میں آپ کا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر آ گیا ہوں اور آپ نے مجھے پہننے کے لیے جوتے بھی نہ دیے۔ نماز اس نے ادا کی، مگر سوچ رہا تھا کہ دوبارہ گھر جاؤں گا تو پھر میرے پاؤں جلیں گے اور مجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ مسجد سے باہر نکلا تو اس نے ایک بندے کو دیکھا جو مسجد آ رہا تھا، اور اس کی دونوں ٹانگیں جو تھیں وہ کٹی ہوئی تھیں، پاؤں کٹے ہوئے تھے، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب اس پر نظر پڑی تو دل پہ چوٹ پڑی، یا اللہ میں تو جوتوں کے لیے شکوہ کر رہا تھا، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں، یہ گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کا احساس پیدا ہوگا۔ تو کبھی بھی اللہ کی نعمت کو کم نہ سمجھیں۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست اگر تجھے کھانے میں سبزی ملے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ مجھے کھانے میں سبزی ملی، بلکہ یہ سوچنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس پروردگار نے تجھے یاد رکھا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا، تبھی تو رزق آیا نا، ہم یاد تھے اپنے رب کو۔ تو سبزی کی طرف نہ دیکھنا کہ کھانے کو خشک روٹی ملی، کھانے کو سبزی ملی، گوشت نہیں ملا، نہیں، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جب میرے مالک نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے مجھے یاد رکھا۔ اگر کھانے کو دال بھی مل گئی ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور تاجر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ 1000 اونٹ خریدے۔ خیال تھا کہ میں 1000 اونٹ خریدوں گا اور بیچوں گا اور مجھے نفع ہوگا۔ ایک جگہ سے 1000 اونٹ خریدے، جب دوپہر کو دوسری جگہ بیچنے کے لیے لے کر گئے تو ان اونٹوں کی قیمت زیادہ پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بڑی کوشش کے بعد ایک بندے نے کہا، بھائی جو آپ کی قیمتیں خرید ہے نا، بس میں اسی پہ لے لوں گا، 1 پیسہ زیادہ نہیں دوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف اللہ عنہ نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی، سودا کر لیا، اور بڑے خوش۔ ان کے ایک دوست نے دیکھا، بھئی اتنے خوش نظر آتے ہیں، کہنے لگے جی میرے 1000 اونٹوں کا سودا ہو گیا۔
ان کا اونٹوں کا سودا کیسے ہوا کہ جتنے میں خریدے تھے اتنے ہی پہ میں نے بیچ دیے. اس نے کہا اتنے پہ بیچ دیے تو نفع کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے 2000 ریال کا نفع ہوا. بھئی قیمت خرید پہ تم نے بیچ دیے تو نفع کیسے ہو گیا؟ ان کا کہ جب میں نے بیچنے کے لیے بات کی تو میں نے اس کو کہا کہ میں اونٹ بیچوں گا اور اونٹوں کی جو گلے کی رسی ہے نا وہ نہیں ساتھ ہوگی، اور وہ شرط مان گیا. جب خریدے تھے تو اونٹوں کے گلے میں رسی تھی، اب جب بیچے تو میں نے رسی نکال لی تو 1000 رسیاں مجھے مل گئیں اور ہر رسی کی قیمت 1 ریال تھی، تو مجھے 1000 ریال کا فائدہ ہو گیا. اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے 2000 کا فائدہ ہو گیا. کہنے لگے ہاں 2000 کا فائدہ ہوا. اس نے کہا نہیں 1000 کا ہوا. کہنے لگے نہیں اللہ کے بندے 1000 ریال تو رسیوں سے میری بچت ہو گئی، اور اگر میں ان کو آج نہ بیچتا اونٹوں کو اور کل منڈی میں لے کے جاتا بیچنے کے لیے تو شام کو مجھے ان اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا، وہ بھی 1000 ریال کا آتا. آج میں نے بیچ دیے، مجھے چارہ نہیں ڈالنا پڑا تو 1000 وہ بھی میری بچت ہو گئی. تو اس طرح میری بچت 2000 ہے، 1000 نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا معمولی پروفٹ ہے، مگر ایک صحابی اس معمولی پروفٹ کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں اور بڑا سمجھ رہے ہیں. پھر اللہ نے ان کے رزق میں خوب برکت دی تھی. ہزاروں جانوروں کے وہ مالک تھے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آنے والا نفع ہے اس کو تھوڑا نہ سمجھیں، ہمیشہ زیادہ سمجھیں. بھئی لاس تو نہیں ہے نا، اللہ نے پروفٹ ہی دیا ہے نا، تھوڑا صحیح تو کیا ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ تو انسان پروفٹ کے باوجود بھی ناشکری ادا کرتا ہے. پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کبھی ضائع نہ کریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دسترخوان کے اوپر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے. اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ کھانے پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر بندہ انگلیوں سے کھانا کھائے نا، جیسے پلاؤ وغیرہ کھاتا ہے، تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. کیوں؟ کہ انگلیوں کے ساتھ جو کھانا لگا ہوا ہے وہ بھی نعمت ہے، اس کو کم نہ سمجھیں. اگر ویسے ہی انگلیاں دھو دیں گے تو وہ کھانا پانی کے ساتھ بہہ جائے گا اور نعمت کی ناقدری ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ پہلے انگلیوں کو چاٹ لیا جائے پھر ہاتھ کو دھویا جائے. ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے. ایک نواب صاحب بھی اسی ڈبے میں تھے. انہوں نے جب سنا کہ ایک بڑے عالم بیٹھے ہیں تو نواب صاحب آ کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی. کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دسترخوان لگوا دیا اور جو ماحضر تھا وہ دسترخوان پہ رکھ دیا کھانا. نواب صاحب بھی کھانے میں شریک ہو گئے. اب نواب صاحب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی انہوں نے اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگے تو وہ بوٹی نیچے گر گئی. اب وہ بوٹی جب نیچے گری تو دسترخوان جو ٹیبل تھا اس کے اوپر لگی اور وہاں سے فرش کے اوپر گر گئی. جب وہ بوٹی فرش کے اوپر گری تو نواب صاحب نے اپنے پاؤں کے جوتے کے ساتھ اس کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا کہ یہ بوٹی تو اب نیچے گر گئی ہے، کھانے کے قابل نہیں، اس کو دھکیل دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے چہرے کی جو حالت تھی نا وہ بدل گئی، متغیر ہو گئی. حضرت محجوب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تھے، وہ پہچان گئے تو انہوں نے اشارے سے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت میں ناگواری کی کیفیت ہے؟ تو حضرت نے اشارہ کیا کہ بوٹی اللہ کی نعمت ہے، اگر نیچے گر گئی تو کیا ہو گیا، اس کو اٹھا کے دھو کے صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے. اس نے پاؤں کے ساتھ اس کو دھکیل دیا. یہ رزق کی ناقدری مجھے ناپسند آئی. حضرت محجوب رحمۃ اللہ نے اس بوٹی کو اٹھایا اور پانی سے اس کو اچھی طرح دھو کے صاف پاک کر لیا اور پھر اس کو کھا لیا.
پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس نواب صاحب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا رزق تھا، ہاتھ سے اگر نیچے گر گیا تھا تو کیا ہو گیا، اس کو دھو کے صاف کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ نے پاؤں سے اس کو دھکیل دیا، یہ اللہ کی رزق کی ناقدری ہے، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا، قرآن مجید کا فیض ان کی وجہ سے خوب پھیلا۔ ان کے ایک دوست تھے جو حکیم صاحب تھے، اور یہ جو حکیم حضرات ہوتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں اپنی حکمت کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور حضرت کو کہتے تھے کہ حضرت کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، پانی پہلے پی لینا چاہیے، بعد میں کھانا کھائیے۔ حضرت کی عادت تھی کھانے کے بعد پانی پینے کی۔ اب کئی مرتبہ وہ بار بار ٹوکتے، حضرت پانی پہلے پی لیا کریں، کھانے کے بعد نہ پیا کریں، اور حضرت ہمیشہ کھانے کے بعد پانی پیتے۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں نے اتنی دفعہ عرض کیا ہے کہ حکمت کی نظر میں پانی پہلے پینا چاہیے، آپ بعد میں پیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، میں جب کھانا کھاتا ہوں نا تو کھانے کے بعد چھوٹے چھوٹے ذرات میرے منہ میں اور دانتوں میں بچے ہوتے ہیں، میں اس نیت سے پانی پی لیتا ہوں کہ اب میں پانی پیوں گا اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میرے جسم میں چلے جائیں گے اور جسم کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر میں ویسے ہی کلی کر لوں تو کلی میں وہ ذرات نیچے گریں گے اور ضائع ہو جائیں گے، میں اللہ کے رزق کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں بعد میں پانی پیتا ہوں۔ تو ہمارے بزرگ اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات کی بھی رعایت کرتے تھے کہ اللہ کا رزق ہے، ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، سناؤ بھائی آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے میری گناہوں کی بخشش فرما دی۔ اس نے کہا کیا کوئی بڑے عمل کیے تھے؟ کہنے لگا نہیں، ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، وہ میرے اللہ کو پسند آ گیا۔ ہمیں بھی بتاؤ بھائی تمہارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ کہنے لگا کہ میں اپنے گھوڑے پہ سوار یا اونٹ پہ سوار جا رہا تھا اور میرے پاس چنے تھے کھانے کے لیے، میں چنے کے دانے کھا رہا تھا، ایک دانہ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اگر میں چاہتا تو میں چلتا رہتا، میں نے دل میں سوچا یہ دانہ جو نیچے گر گیا ہے یہ ضائع نہ ہو، میں نے گھوڑے کو کھڑا کیا، نیچے اترا، وہ دانہ زمین سے اٹھا کے میں نے کھایا، پھر سوار ہو کے سفر شروع کیا۔ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، میرے بندے تو نے میرے رزق کی قدردانی کی، میں تیرے اس عمل پر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ آج شادی بیاہ میں، افطار پارٹیوں میں آپ دیکھیں رزق کی کتنی ناقدری ہوتی ہے، راستے کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں افطار پارٹی خاص طور پہ، اور روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے جو کھائے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی ساتھ، اور دہی کے ڈبے صحیح سالم کھلے بھی نہیں ہوتے وہ بھی ساتھ، اور سالن بھی ساتھ، اور باقی چیزیں بھی ساتھ، اور کئی دفعہ تو جوس کی بوتلیں بھی ساتھ، بس دسترخوان کو لپیٹ کے اس کو جا کے ٹریش کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری ہے، پہلے دسترخوان سے قابل استعمال چیزوں کو نکال لینا چاہیے، پھر دسترخوان کو سمیٹنا چاہیے، اور رزق کو تھوڑا نہ سمجھیں، یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے لیے چھوٹے ہیں، باقی مخلوق کے لیے چھوٹے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ کے پاس گئے کچھ وقت گزارنے کے لیے، فرماتے ہیں کھانا کھایا تو کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت میں دسترخوان کو سمیٹ دوں؟ تو حضرت نے سوال پوچھا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت آپ مجھے سکھا دیجئے دسترخوان کیسے سمیٹتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھئی دیکھو جو دسترخوان پہ بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا، میں پہلے اسے اٹھا کے گھر پہنچاتا ہوں، وہ اہل خانہ کھا لیتے ہیں،
چونکہ مومن کے بچے ہوئے کھانے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس کھانے میں شفا ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، میں دسترخوان سے ان ذرات کو اکٹھا کرتا ہوں، ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت اس کی وجہ اس لیے کہ ان ذرات کو میں فلاں جگہ جا کر جو ہے نا ڈالتا ہوں، وہاں پر چیونٹیوں کے بل ہیں، وہ چیونٹیاں ان کو کھا لیتی ہیں۔ میرے نزدیک وہ ذرات ہیں اور ان چیونٹیوں کے لیے وہ مستقل رزق ہے، ان کے لیے چھوٹے نہیں ہیں، ان کے لیے بہت بڑے ہیں، اس لیے وہ ان کا رزق بن جاتا ہے۔ پھر جو ہڈیاں بچی ہوتی ہیں میں ان کو ویسے نہیں پھینک دیتا، چوراہے کے اوپر فلاں جگہ پھینکتا ہوں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ رات کو وہاں پر کتے بیٹھتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، اور ان کتوں کو کھانے کے لیے ہڈیاں مل جاتی ہیں، تو یہ ہڈیاں میرے لیے فالتو ہیں، ان کے لیے رزق بن جاتی ہیں اور اس کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے دسترخوان سمیٹنے میں بھی ہڈیوں کا بھی خیال رکھنا، ذرات کا بھی خیال رکھنا، بچے ہوئے کھانوں کا بھی خیال رکھنا، یہ ہے دسترخوان کو سمیٹنا۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے تو پھر ان کے بدلے اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے۔ ایک بزرگ اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کرتے تھے، پھر ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا جی آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں، کہنے لگے نہیں میں زیادہ عبادت نہیں کرتا، جو مالک اپنے گدھے کو خوب چارہ ڈالے وہ توقع کرتا ہے کہ یہ گدھا اب خوب محنت مزدوری کرے اور مال کھینچے، تو میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں، تو میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے پوری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، عبادت کر کے نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک انسان گھوڑا پالتا ہے تو گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ مالک اس کو تانگے کے اندر باندھ دیتا ہے، گھوڑا سارا دن اس تانگے کے بوجھ کو کھینچتا ہے اور انکار نہیں کرتا۔ شام ہو گئی، اب وہ تانگے والا اپنے گھر آنا چاہتا ہے واپس۔ جب اپنے گھر آنا چاہتا ہے تو عین اس وقت 3-4 سواریاں آ جاتی ہیں اور تانگے والے کو کہتی ہیں او جی ہمیں لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی، اسٹیشن پہ کہیں ٹرین نہ نکل جائے، ذرا ہمیں پہنچا دیں، ہم آپ کو زیادہ پیسے دے دیں گے۔ اب جب مالک کو زیادہ پیسے ملنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے گھوڑے کو پھر اسٹیشن کی طرف بھگانا شروع کر دیا۔ اب یہ گھوڑا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے چکا تھا، گھر آنے کا وقت ہو چکا تھا، مالک کو طمع ہوئی تھوڑی سی اور آمدنی کی، اس نے اس گھوڑے کو مزید جو ہے بھاگنے پہ لگا دیا۔ گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ ٹائم کم ہے تو مالک چاہتا ہے یہ زیادہ تیز بھاگے، وہ اس کو چھانٹے مار رہا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کو نہیں کہہ سکتا جناب میں نے سارا دن اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، اب تو آپ مجھ سے اوور ٹائم لے رہے ہیں، تو اوور ٹائم میں بھاگ بھی رہا ہوں اور پھر چھانٹے کیوں مار رہے ہیں؟ مالک چاہتا ہے اور تیز بھاگو، تیز بھی بھاگ رہا ہے، اوپر سے چھانٹے بھی کھا رہا ہے، شکوہ نہیں کر سکتا، مالک کو انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ اپنے مالک کا کتنا مطیع اور فرما بردار ہے۔ ہم تو ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اپنے مالک کے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ نہ ملا، وہ نہ ملا، ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اور دیکھیں گھوڑا اسٹیشن پہ جا کر پہنچتا ہے تو مالک تو سواریوں سے پیسے لینے میں مصروف ہو جاتا ہے اور گھوڑے کو بھاگ بھاگ کے پیاس لگی ہوئی ہے، اور مالک نے پورا دن اس کو پانی نہیں پلایا۔ وہ گھوڑا قریب نالی تھی، گندی نالی، گندے پانی کی نالی، اسی میں منہ ڈال کے گندا پانی پینا شروع کر دیتا ہے۔ مالک جب گھوڑے کو نالی کا پانی پیتا دیکھتا ہے، اوہو میں نے تو گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، تب وہ مالک پانی کی بالٹی بھر کے گھوڑے کے سامنے رکھتا ہے۔ گھوڑا یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا میں نے سارا دن بھاگ بھاگ کے ڈیوٹی دی اور آپ نے تو مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس کی زبان اللہ نے بند کر دی۔ اچھا وہ گھوڑا ڈیوٹی کر کے گھر آتا ہے
مالک کو اطلاع ملتی ہے وہ جی جو بندہ چارہ لاتا تھا نا آج وہ آدھا گھاس لایا ہے، کوئی وجہ بن گئی تھی تو پورا گھاس نہیں لایا، مالک وہی آدھا گھاس ڈال دیتا ہے۔ گھوڑا شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں نے جب ڈیوٹی پوری کی تھی مجھے کھانا تو پورا دیں، آدھا کھانا ملتا ہے وہ آدھا کھانا کھا کے صبر کر لیتا ہے، شکوہ نہیں کرتا اپنے مالک کا۔ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، ہم تو اپنے مالک کے بڑے بے وفا ہیں، نہ شکریہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں مالک تو اب جا کے ٹھنڈی موسم میں رضائی کے اندر مزے کی نیند سوئے گا، نرم بستر ہے، لیٹ کے آرام کرے گا۔ گھوڑے کے لیے بستر نہیں ہے، گھوڑا لیٹ کے نہیں سوتا، وہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پوری رات گزار لیتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کا مالک اس کو کمرے کے اندر بھی نہیں باندھتا، یا ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگ رہے ہوتے ہیں اور گھوڑا باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، اور اگلے دن وہ گھوڑا اپنے مالک سے سک لیو اپلائی نہیں کر سکتا، جناب آج میری طبیعت خراب ہے میں آج ڈیوٹی پہ نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تو اس انسان کا ماتحت ہے، اب تو نے ڈیوٹی کرنی ہے چاہے جو بھی ہو۔ وہ اگلے دن پھر ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتا ہے، حالانکہ رات کو اس کو آرام نہیں ملا ہوتا۔ تو گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار، ہم تو اتنی وفاداری نہیں کرتے اپنے پروردگار کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھوڑے کو اس کا مالک جہاد کے لیے پالے، وہ گھوڑا سمجھتا ہے کہ میرا مالک مجھے کھلا پلا رہا ہے ایک مقصد کے لیے۔ اب اس کا مالک اس پہ سواری کرتا ہے اور سوار ہو کے پھر دشمن کے سامنے آتا ہے، گھوڑا دیکھتا ہے سامنے بھی گھوڑے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، دشمن کی صفیں بنی ہوئی ہیں، اور میں بھی ایک صف میں کھڑا ہوں۔ اب اس گھوڑے کا مالک اس کو پاؤں کا اشارہ کرتا ہے کہ بھاگو، اور گھوڑا سامنے دشمن کی صفوں کی طرف بھاگنا شروع کرتا ہے۔ سامنے سے دشمن تیر برساتا ہے، نیزے لگا رہا ہوتا ہے، تلواروں کے چلا رہا ہوتا ہے، اور تلواروں کے زخم اس گھوڑے کو لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹتے ہیں۔ یہ گھوڑا چاہتا اپنی جان بچا کے واپس بھاگ سکتا تھا، یہ نہیں واپس بھاگتا، یہ سمجھتا ہے میرے مالک نے مجھے پالا ہی اسی وقت کے لیے تھا، آج یہ وقت آ گیا میں نے اپنے مالک سے وفا دکھانی ہے۔ یہ گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، دشمن کی صفوں کو چیرتا ہے، جسم پہ زخم برداشت کرتا ہے، تیر ہو تلوار ہو ہر زخم کو برداشت کر کے مالک کے اشارے کو پورے کر کے دکھاتا ہے اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ اللہ کو گھوڑے کی یہ وفا پسند آئی۔ اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی تھی اللہ نے قرآن میں اس مٹی کی قسمیں کھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ اس گھوڑے کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اے میرے گھوڑے تو کتنا وفادار نکلا کہ تو نے اپنے مالک سے وفا کر کے دکھا دی۔ ہم اگر اپنے مالک سے وفا کریں گے تو مالک کو یہ بات کتنی پسند آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نعمتوں کے بدلے اعمال صالحہ کریں تاکہ ہمارے اللہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ پھر ایک بات، نعمتوں کا اظہار بھی کریں۔ ہم نعمتوں کا اظہار کرنے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، نہیں کرتے، نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اس کی مثال، ایک نوجوان بچہ انٹرویو کے لیے گیا، اس کو جاب مل گئی، واپس آیا، بیوی نے پوچھا جی کیا ہوا؟ وہ جی انٹرویو ہوا، اس نے یہ کوشچن پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ پوچھا، میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، میں نے یہ بتایا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اب میں کی بارش ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میرے اتنے اچھے انٹرویو کے بعد اس نے مجھے آفر کر دی جاب دینے کی، مجھے جاب مل گئی۔ یعنی جب جاب ملی تو وجہ کیا بنی؟ میں نے یہ کہا، میں نے یہ بتایا، میں نے یہ جواب دیا، اپنی طرف کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں عقل مند تھا، میں سمجھدار تھا، میں نے انٹرویو اچھا دیا۔ اچھا فرض کرو یہ انٹرویو دے کے آیا، جاب نہیں ملی، اب بیوی پوچھتی ہے کیا بنا؟ اور جی جاب نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اللہ کی مرضی۔
بھئی جب جاب ملی تھی تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت اللہ یاد نہیں آیا، اس وقت میں کی بارش، اب جب نہیں ملی تو اب کہتا ہے جی اللہ کی مرضی۔ تو ہم کریڈٹ خود لیتے ہیں، جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب نعمت ملی تب بھی اللہ کی احسان مانے، جی اللہ نے مہربانی فرمائی مجھے جاب مل گئی الحمدللہ، تو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور نعمتوں کا اظہار کریں۔ ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، اللہ نے اس کا کاروبار اتنا اچھا کیا ہے کہ اگر وہ 40 فیملیز کو اپنے ذمے لے لینا تو 40 فیملیز کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے، کھلا رزق اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا سنائیں کاروبار کیسا ہے؟ تو جب میں نے پوچھا سنائیں کاروبار کیسا ہے تو منہ بنا کے کہنے لگا جی بس گزارا ہے۔ پھر میں نے اس کی خوب کلاس لی، میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اپنی فیملی کے علاوہ 40 گھروں کی کفالت آپ کر سکتے ہیں، اتنا اللہ نے دیا ہے، اور پوچھنے پہ منہ بنا کے کہتے ہیں گزارا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا یوں کہتے جی اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں، میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ نے اتنا مجھے رزق دیا ہے۔ لیکن اللہ کی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے، تعریف زبان سے نہیں نکلتی۔ آپ غور کریں، ہم خود بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اللہ کی تعریف کھل کے نہیں کرتے کہ جی اللہ نے تو میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، میں اس قابل نہیں تھا جتنا اللہ نے میرے اوپر احسان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنے میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوب تعریف کریں، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ الفاظ ادا کرنا یہ نعمتوں کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہم اپنی گفتگو میں ان لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو بات بات میں سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ میری آنکھ کھل گئی آج فجر میں اور میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، الحمدللہ آج میرے بچے سکول چلے گئے اور انہوں نے ہمیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا۔ ہم باتیں تو بتائیں گے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اپنی گفتگو میں ان الفاظ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو۔ پھر جہاں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور ہم واقعی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، آپ نے کسی نوجوان لڑکے کو دیکھا وہ اپنے والدین کا شکر ادا کر رہا ہو، جی آپ نے مجھے پالا، تعلیم دلوائی، میری حفاظت کی، نشو و نما کی، آج میں بڑا ہو کے کسی کام کے قابل ہوا، میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، بلکہ ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ نوجوان بچے کو ماں کچھ بات کہہ کے دیکھے، نوجوان بچہ اپنی ماں کو ڈانٹتا ہے، شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ کبھی چھوٹے بھائی کو دیکھا اس نے بڑے بھائی کا شکر ادا کیا ہو۔ ہم انسانوں کا شکر ادا بھی نہیں کرتے، حق سمجھتے ہیں۔ خاوند نے بیوی کا شکریہ ادا کیا ہو، آپ میرے بچوں کی ماں ہیں، سارا دن ان کو سنبھالتی ہیں، گھر کو سنبھالا ہوا ہے، اور میری زندگی میں آپ کی وجہ سے اتنی برکتیں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری زبان سے شکریہ کا لفظ تو ادا ہی نہیں ہوتا، ہم اسے اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ نوجوان بچے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا ہوگا؟ بہت لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، الٹا ناشکری کی ہوگی۔ ماں باپ ساری عمر احسانات کرتے رہتے ہیں، چھوٹی سی بات میں اونچ نیچ ہو جائے
تو ماں باپ سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے بولنا بند کر دیتے ہیں، ماں باپ کے آپ پاس آنا اور ملنا بند کر دیتے ہیں۔ کتنے شاگرد ہیں جو اپنے استاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پڑوسی کا شکریہ ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، تو ہم خوب دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ عجیب بات ہے، کافروں نے اس عمل کو اسلام سے سیکھا اور انہوں نے اپنے معاشرے میں اس کو عام کر دیا۔ آج کافروں کے ماحول میں دیکھو، ہر بات پہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو، بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو اتنا اپنایا کہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کے شرم آتی ہے، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بیرون ملک میں ہمارا ایک مدرسہ ہے، ایک مرتبہ ایک بندہ چاکلیٹ لایا، ڈبہ لایا، ہم نے کہا اچھا ہم بچوں میں تقسیم کر دیں گے۔ کوئی 60 بچے پڑھتے تھے، میں نے استاد کو پیغام بھجوایا کہ بچے جب چھٹی کریں تو یہ لائن بنا کے میرے پاس آ جائے۔ میرا دفتر جو تھا وہ دروازے کے قریب ہی تھا، اور میں ان کو ایک ایک چاکلیٹ جو ہے وہ دیتا جاؤں گا، یہ لے کے باہر جائیں گے، کھا لیں گے اور مدرسے کے اندر ادھم نہیں مچائیں گے۔ اب جب وہ بچے آئے، میں نے ان میں سے ایک ایک بچے کو چاکلیٹ دینی شروع کر دی۔ 60 بچوں میں صرف 4 بچے تھے جنہوں نے چاکلیٹ لیا اور مجھے جزاک اللہ کہا یا تھینک یو کہا۔ 56 بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ لیا، چپ کر کے لیا اور چپ کر کے چلے گئے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو شکریہ ادا کرنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم شکریہ ادا کرنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ 60 میں سے 56 بچوں نے ایک لفظ نہیں بولا، چیز لے لی اور چلے گئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کوئی 10-15 سال پہلے مجھے پیرس سے نیو یارک کی طرف سفر کرنا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن خاتون آ کر بیٹھ گئی اور اس کی گود میں ایک 2 سال کی بچی تھی، چھوٹی بچی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگایا گیا مہمانوں کے سامنے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے منع کر دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اس نے اپنے سامنے دسترخوان پہ کھانا لگوا لیا۔ اب گو میں کتاب پڑھ رہا تھا، مگر مجھے کتاب پڑھنے کے باوجود اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ساتھ والی سیٹ پہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ ادھر دیکھتا ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں دیکھ اس بندے کو رہا ہوں اور وین کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے یہ بندہ ہاتھ ہلا رہا ہے، اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اپنی چھوٹی بچی کو چاولوں کا لقمہ منہ میں ڈالا اور کہا سے تھینک یو، تو وہ چھوٹی سی بچی نے کہا موم تھینک یو۔ پھر دوسرا لقمہ ڈالا، پھر کہا سے تھینک یو، بچی نے کہا تھینک یو۔ جب 3-4 مرتبہ تھینک یو کا لفظ ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ عام بات نہیں ہے، کوئی خاص بات ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسی ماں ہے کہ جو ہر لقمہ کھلاتے ہوئے بچی سے تھینک یو کا لفظ کہلوا رہی ہے۔ میرے حساب سے اس کافرہ خاتون نے کھانے کے دوران 35 مرتبہ یا 36 مرتبہ اپنی بچی سے تھینک یو لفظ کہلوایا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان ماں ایسی ہے جو ایک کھانے کے دوران اپنے بچے کو ایک دفعہ شکریہ ادا کرنے کی تعلیم دے؟ کافر ماں 35 مرتبہ شکریہ کا لفظ کہلوا رہی ہے، اس لیے ان کی گھٹی میں شکریہ پڑ جاتا ہے۔ وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہتے ہیں۔ نعمت ہماری تھی، تعلیم ہماری تھی، اپنا کافروں نے لی اور ہم مسلمان اس سے محروم ہو گئے۔ اس لیے پھر ہم شکریہ ادا ہی نہیں کرتے کسی کا۔
ایک آخری نقطہ اور بڑا اہم نقطہ، کس کس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ عام طور پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بات سمجھنے والی ہے. اور ان تمام باتوں کی دلیل یا تو قرآن پاک کی آیت ہوگی یا حدیث مبارکہ ہوگی. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست جسم عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو ان اعضاء کے صحیح ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے مدرسے میں ایک نوجوان طالب علم تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، بہت ذہین نیک بچہ تھا. اس نے قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا. ہم نے اس کی دستار بندی کروائی تو وہ چلا گیا. کوئی 1 مہینے کے بعد ملنے کے لیے دوبارہ آیا. اس نے مدرسے میں آ کے پوچھا کہ پیر صاحب ہے؟ اساتذہ نے بتایا ہاں سفر پہ نہیں ہے، یہیں پہ ہیں. تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے کے لیے آیا. جب ملنے کے لیے آیا تو اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا. چہرہ نور سے تمتما رہا تھا اس حافظ نوجوان کا، نیک متقی نوجوان تھا. میں نے اس کے مسکراتے چمکتے چہرے کو دیکھا تو اس نے مجھے کہا حضرت صاحب آج میں ایک خاص دعا آپ سے کروانے کے لیے اسپیشل آیا ہوں ملنے کے لیے. اب میری کوتاہی، میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا. میں سمجھا قرآن پاک کا حافظ بن گیا ہے، اب یہ جو خاص دعا کروا رہے ہیں نا تو یہ کہے گا دعا کرو مجھے اچھا رشتہ مل جائے اور میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کا حفظ تو مکمل ہو گیا، کون سی خاص دعا کروانا چاہتے ہیں؟ شادی کی دعا کروانا چاہتے ہیں؟ تو میری بات سن کے نا یکدم وہ سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا. تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ بھئی میں نے غلط بات کر دی. تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا دعا کروانی ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت میں خاص دعا کروانے کے لیے یہ آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں، میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکا. آپ دعا کریں اللہ مجھے بینائی دے دے، میں ایک مرتبہ تو ماں کا چہرہ دیکھوں. اس کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ ہم نے کبھی اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے عطا کی ہے. یہ بچہ اپنی ماں کی شکل دیکھنے کو ترستا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم جسم عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حرم میں نے نماز ادا کی، عصر کی، تو میرے بالکل سامنے آگے ایک نوجوان آدمی تھا اور کندھوں سے اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے تھے. وہ نماز پڑھ کے کھڑا ہوا تو ایک بندے نے گزرتے ہوئے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا وعلیکم السلام. اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. میں نے اس کی زبان سے یہ لفظ سنے، یقین جانو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اے اللہ اس بندے کے دونوں بازو نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں ہے بازو ہیں، نہیں، کندھوں سے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ علی کل حال. پھر میں بہت دیر سوچتا رہا یا اللہ یہ بندہ کیسے کھانا کھاتا ہوگا، پانی کیسے پیتا ہوگا. اے اللہ رات کو سوئے ہوئے سردی کے موسم میں اس کے اوپر سے اگر کمبل ہٹ جاتا ہوگا تو یہ دوبارہ کمبل کیسے اپنے اوپر لیتا ہوگا. اے اللہ یہ اپنے زندگی میں کپڑے کیسے اپنے بدلتا ہوگا. ہر چیز میں دوسروں کا محتاج، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. ہمیں اللہ نے صحیح سالم جسم عطا فرمایا، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سمجھ دی اور علم عطا کیا، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو اللہ نے جو علم کی نعمت عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا کی۔ بچپن میں ہم ایسی ماں کی گود میں پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھنے والی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے اس دنیا میں ہزاروں بچے اور بھی پیدا ہوئے ہوں گے، مگر کافرہ ماں کی گود میں اس ماں نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ ہماری ماں نے ہمیں دین سکھایا، اللہ کا نام سکھایا، کلمہ سکھایا، اس پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ ہم چھوٹے بچے تھے، ہمارے والد ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد لے کے جاتے تھے، اللہ کا گھر دکھایا والد نے، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ ہدایت نہ دیتے ہم اس ہدایت کے قابل نہیں تھے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے مکان دیا، تو مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مکان نہیں ملتا، وہ مسافروں کی زندگی گزارتے ہیں، خیموں میں زندگی گزارتے ہیں، آج خیمے یہاں لگا دیے، کل وہاں لگا دیے، ہم ان کو خانہ بدوش کہتے ہیں، وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں اللہ اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بال بالکل سفید ہو گئے، میری عمر یہ ہو گئی، لیکن ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، میں اللہ اپنی دعا کے قبول ہونے کے بارے میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، ابھی بھی میں دعا مانگتا ہوں، رب ہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے وارث عطا کر دیجیے۔ اس بڑھاپے میں بھی انبیاء نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ ہمیں اللہ جوانی میں اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی۔ پھر سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے سائیکل ہو، سائیکل موٹر ہو، گاڑی ہو، اونٹ گھوڑا ہو، گدھا ہو، سواری ہو، سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، شکر ادا کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر عافیت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ عافیت ملنے پر کیا مطلب؟ جب زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ورنہ بچے بیمار ہوتے تو ہمارا کیا بنتا، بیوی نافرمانی کرتی ہمارا کیا بنتا، ہم بیمار ہو جاتے تو کیا بنتا، کاروبار میں لاس ہو جاتا تو کیا بنتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مصیبت نہیں، مشکل نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہے ہمارے اوپر، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ 1993 میں مجھے کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں وہاں زلزلہ آیا تھا، بڑا زلزلہ، اس کو بگ ون کہتے تھے وہ۔ تو ایک ہندو تھا جو ملینر تھا، اس کی بلڈنگ تھی 35 منزلہ بلڈنگ، اور ہر منزل کے اوپر کئی درجن گھر تھے، تو کوئی 400 گھر تھے جو وہ رینٹ پہ دیتا تھا اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارتا تھا۔ جب زلزلہ آیا تو بلڈنگ نیچے گر گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو لوگ دب کے مر گئے ان کے رشتہ داروں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا، اس نے ناقص بلڈنگ بنائی تھی۔
عدالت میں مقدمہ چلا، جج نے فیصلہ دیا اس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں جتنی دولت ہے وہ ساری کی ساری متاثرین کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ $50 ملین اس کے اکاؤنٹ میں تھے، $50 ملین وہ سارے کے سارے سیز کر دیے گئے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے اپنے پاس $1 بھی نہیں تھا۔ اب اگلا دن جب وہ آیا تو نہ رہنے کو گھر تھا اور نہ کھانے کو کوئی چیز تھی، سڑک کے کنارے کپڑا بچھا کے وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جس کے اکاؤنٹ میں $50 ملین ہیں، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کل جب آئے گی تو میں ایک سڑک کے اوپر بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوں گا۔ حالات بدل سکتے ہیں کسی بھی لمحے۔ آج اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عافیت کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیں۔ جب کوئی فیکٹری ٹھیک ٹھیک چل رہی ہو نا اور پروڈکشن نکال رہی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو سپروائز کر رہے ہیں نا مشینوں کو، وہ مشینوں کی دیکھ بھال بڑے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، ورنہ تو بریک ڈاؤن ہوتا، مشینیں بند ہو جاتی، پروڈکشن رک جاتی۔ تو فیکٹری کا یا مشین کا ٹھیک ٹھیک چلنا جو سپرویژن کرنے والا ہے اس کے ٹھیک سپرویژن کرنے کی دلیل ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی کی فیکٹری ٹھیک چل رہی ہے، صحت بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اولاد بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، تو یہ عافیت کی جو کنڈیشن ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو ہمارا نگہبان ہے وہ ہماری ٹھیک ٹھیک نگرانی کر رہا ہے، تبھی تو ٹھیک چل رہی ہے فیکٹری۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ آپ کی رحمت کی نظر ہے، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، اس لیے پھر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سفر کی وجہ سے میں تھکا ہوا بھی تھا، تو آپ یوں سمجھیں کہ میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا اور آدھی نیند کی حالت میں، غنودگی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک جگہ پر گاڑی رکی اور کسی نے شیشہ جو ہے اس کو کھٹکھٹایا، تو میں نے آنکھیں کھولی کہ کون شیشہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو ایک بھیک مانگنے والی لڑکی تھی، زیادہ عمر نہیں تھی اس کی، اس نے ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے تھے اور وہ مانگ رہی تھی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اب میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، یکدم جب اس نے شیشہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا تو نے نظریں ہٹا لیں، لیکن میرے دل پہ ایک چوٹ لگی، یا اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی تو بیوی ہوگی، بہن ہوگی، ماں ہوگی، جوان العمر بچی ہے، غیر محرم مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہی ہے، اور ہمارے گھر کی عورتوں کو آپ نے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر دسترخوان پر کئی کئی کھانے لگا کر ان کو کھلانے کی توفیق دی۔ ہم اس نعمت پر آپ کا کتنا شکر ادا کریں۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ان کا رزق بھی ایسا رکھا جا سکتا تھا کہ وہ بھی مانگ کے کھاتی۔ اللہ نے انہیں جو رزق گھر میں دیا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شکر ادا کریں اس پر۔ ایک مرتبہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں حرم میں تھا، حج کے موسم پہ حرم میں کافی مانگنے والے نوجوان آ جاتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے، اور وہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو انگلینڈ کا ایک آدمی تھا، وہ حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب آج کل یہ بھکاری بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد مانگنے والا آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے، سمجھ نہیں لگتی کس کو دیں کس کو نہ دیں، سارے تو مجھ سے ایک نظر نہیں آتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں اس سلسلے میں۔ حضرت نے اس سے کوشچن پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے تم اس کے مستحق تھے؟ اس نے کہا نہیں، تم مستحق نہیں تھے، اللہ نے پھر بھی تمہیں دیا، لہذا اب جب تمہارے پاس آیا ہے تو تم صرف مستحق کو کیوں دیکھتے ہو؟ نہیں بھی مستحق تو تم سے مانگ رہا ہے، اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے خلق کو اپناؤ اور دے دو، مانگنے آیا ہے۔
اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں دے دوں گا. پھر حضرت نے اس کو عجیب نکتہ سکھایا, فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آئے یہ نہ دیکھو کہ کون مانگنے آیا ہے, بلکہ اس لیے دے دو کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, آپ نے مانگنے والوں میں نہیں مجھے دینے والوں میں سے بنایا ہے, میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں دے رہا ہوں, تو نے مجھے دینے والا بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیبل کے دوسری طرف بھی بٹھا سکتے تھے, مانگنے والا بھی بنا سکتے تھے. اللہ نے جو دینے والا بنایا, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں اس نعمت کا کبھی ہم نے احساس کیا کہ مانگنے والے ہم سے مانگتے ہیں, ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں, اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے دینے والا بنایا ہے. بھئی دے دو اللہ تعالیٰ کے نام پر, اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں. نبی علیہ السلام کا کوئی بات فرما دینا اس بات کے سچ ہونے کے لیے کافی دلیل ہے. پھر محبوب کا یہ فرمانا کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے, مال کو بڑھا دیا کرتے ہیں. تو ہم اگر اللہ کے نام پہ دیں گے تو مال کم نہیں ہوگا, مال زیادہ ہوگا. تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے دیں کہ اللہ آپ نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا, میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو یاد کر کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی کوئی وقت ایسا بھی ہو, کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات مسجد میں گزاری تو کوفہ کے جو بڑے قاضی تھے وہ بھی رات مسجد میں گزار رہے تھے. انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی, یا اللہ جب میں چھوٹا تھا میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا, نہ کھانا اپنا تھا, نہ لباس اپنا تھا, نہ مکان اپنا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اللہ آپ نے میرے ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈالی اور اس محبت کی وجہ سے انہوں نے میرے دودھ کا بھی بندوبست کیا, میرے بستر کا بھی بندوبست کیا, مجھے محبت سے پالا پوسا. اے اللہ میں اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ پھر میں پل کر بڑا ہو گیا, میں زمین پہ چلنے لگا, پہلے میں چلتا نہیں تھا, آپ نے مجھے چلنے کی نعمت عطا فرمائی, میں اس نعمت پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ پہلے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, میں بچہ تھا, پھر میں باتوں کو سمجھنے لگ گیا, میری عقل میں میچورٹی پختگی آ گئی, اس نعمت پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک ایک زندگی کی نعمت کا وہ تذکرہ کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, اور آخر پر کہا اے اللہ آج آپ نے مجھے کوفہ کے قاضیوں کا بڑا قاضی بنا دیا, میں اس نعمت پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو ہمیں بھی اب اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کے گن گن کے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی باغات دے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ جب کسی کو من الثمرات کھانے کے لیے پھل عطا فرماتا ہے تو فرماتے ہیں لعلہم یشکرون, تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. زمین سے جو منافع نکلتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. کھیتی, پھل یا مائن, کوئلہ نکلتا ہے, کچھ اور نکلتا ہے, ماربل نکلتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. پھر ضرورت کا رزق اللہ ہمیں دے دیتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ضرورتوں کے معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا, بندے کا. اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر مصیبت کے ٹل جانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. اگر انسان کسی بڑی مصیبت سے بچ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی مکان والے نے چھت کے اوپر سے راکھ نیچے پھینکی
وہ نہائے ہوئے تھے، صاف ستھرے کپڑے تھے، سر کے اوپر راکھ پڑی، سارے کپڑے اس کے میلے کچیلے ہو گئے. تو بندے کو غصہ آتا ہے کہ بھئی راکھ پھینکنے والے نے یہ بھی نہ دیکھا کوئی نیچے سے گزر تو نہیں رہا، میرے سر کے اوپر راکھ پھینکی. مگر وہ بزرگ غصے نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس حال میں کہ آپ کے سر کے اوپر راکھ پھینکی گئی. وہ کہنے لگے ہاں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اعمال ایسے تھے کہ میرے سر کے اوپر تو آگ کے انگارے برسائے جاتے تو کم تھے، اللہ نے راکھ ڈلوا دی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا، چھوٹی مصیبت آ گئی. ایک صاحب کہتے ہیں میں صحرا میں جا رہا تھا، میں نے ایک اندھے کو دیکھا جو نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. میں نے سوچا یہ اندھا اس صحرا میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نوجوان، اللہ نے مجھے آنکھوں کے سوا صحیح سالم جسم عطا فرمایا. کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے اللہ کھانے کو روزی دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ اور پھر اللہ نے مجھے دماغ دیا، میں نے علم حاصل کیا، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے اس پر شکر ادا نہ کروں؟ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، میرا ایک بیٹا ہے جو عبداللہ ابن عباس نانوں کا شاگرد ہے اور وہ نیکی کے اوپر ہے، کیا اس نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ پھر اس بوڑھے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اندھے، میں اندھا نہیں ہوں، تو اندھا ہے، تو آنکھوں کے باوجود اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، میں اس اندھے پان کے باوجود ایمان کی حالت میں ہوں، میں اللہ کا کیوں شکر ادا نہ کروں؟ کہنے لگے کہ اس اندھے نے مجھے جگا کے رکھ دیا. میں نے اس سے پوچھا اچھا تیرا بیٹا جو عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے وہ کہاں ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرا بیٹا باہر نکلا ہے، ابھی آتا ہوگا. میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر میں جب باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر تھا جو ایک نوجوان کو کھا رہا تھا. اس نے نوجوان پہ حملہ کیا اور اس کا گوشت کھا رہا تھا. تو میں سمجھ گیا یہ اسی بوڑھے کا بیٹا ہے اور شیر نے حملہ کیا اور شیر اس کو کھا رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں ڈر کے واپس آ گیا اور میں نے اس بوڑھے کو بتایا کہ جی مجھے لگتا ہے آپ کے بیٹے کو شیر نے کھا لیا. اس بوڑھے نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آپ نے ایسی نیک اولاد عطا فرمائی تھی اور جب آپ نے چاہا وہ اولاد مجھ سے واپس لی، میں اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. میں گھر آیا، رات کو سو گیا. خواب میں نے اسی نوجوان کو دیکھا جس کو شیر نے مار دیا تھا کہ وہ جنت کے اندر ریشمی پوشاک پہن کے ٹہل رہا ہے. میں نے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ آپ جنت میں ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جب میں یہاں آیا تو فرشتوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا کہ پھر اللہ نے مجھے جنت کے اونچے درجے عطا کیے اور پھر کہنے لگا کہ میں عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہوں، مگر ایک بات کا مجھے یہاں آ کے پتہ چلا. میں نے پوچھا کون سی؟ کہنے لگا کہ اللہ نے جنت کے کچھ درجے ایسے بنائے ہیں جو صرف مصیبت میں صبر کرنے والوں کو ملتے ہیں اور نعمت کا شکر ادا کرنے والوں کو ملتے ہیں، باقی عبادت سے وہ درجے نہیں مل سکتے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے تو جنت کے ایسے درجے ملیں گے جو ہر بندے کو نہیں مل سکتے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پھر ایک اور نقطہ اہم، جب کوئی تعریف کرے اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو ہمارے جسم سے اتنی بدبو آتی کہ کوئی پاس بیٹھنا گوارا نہ کرتا. آج اس کے باوجود اگر اللہ
کسی کی زبان سے تعریف کے لفظ کہلوا رہے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. چنانچہ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ الحکم کتاب میں لکھتے ہیں، سننے والی بات ہے، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی. اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی، اس پروردگار کی تعریف کی جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے. اگر وہ تیرے گناہ لوگوں پر کھول دیتا تو تجھے کوئی منہ پہ تھوکنے والا نہ ہوتا. اس لیے جب کوئی تعریف کرے تو پھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اے اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ نے میرے گناہوں کو ڈھانپ لیا. اگر آپ نے دنیا میں ستاری کی ہے، اے اللہ اب قیامت کے دن بھی میرے گناہوں کو پردے میں ڈال دے. اور ایک آخری بات کہ نعمت نیک اعمال کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا، اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے لوگ ہوتے ہیں دین کی طرف ابھی نہیں آئے ہوتے، ان کے ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں، اب وہ ماں باپ کی خدمت کی نیت بھی کریں تو نہیں کر سکتے، حسرت ہوتی ہے دل میں. اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی خدمت کی تو اللہ کا شکر ادا کریں. استاد کی خدمت کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں. کسی نے مسجد بنائی، اللہ کا شکر ادا کریں. مدرسہ بنایا، اللہ کا شکر ادا کریں. مسافر خانہ بنایا، کسی یتیم بچے کی کفالت کی، اللہ کا شکر ادا کریں. حاجت مند کی مدد کی، اللہ کا شکر ادا کریں. جب بھی نیک اعمال کی توفیق ملے اللہ کا شکر ادا کریں. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بیوی خوش ہو گئی، مسکرائی، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کی بھلائی کی وجہ سے ماں آپ کو دیکھ کے مسکرائی، والد آپ کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، میرے والدین مجھ سے راضی ہیں. تو ان اعمال کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں. تہجد کی توفیق مل گئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ توفیق نصیب ہو گئی، روزانہ تلاوت کی توفیق ملی، اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ اللہ نے سروزے کی توفیق دے دی، جلے کی توفیق عطا فرما دی، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اللہ والوں کی صحبت مل گئی، خیر کی بات سننے کی توفیق مل گئی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنا احسان کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا. اگر کسی کو حج اور عمرے کی سعادت مل گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دیدار عطا فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائی، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب. گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید القونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید القونین میں آ کر نفیس. سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. اللہ نے اگر حاضری کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے
توبہ کے ہم کلمات پڑھ لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب کر چکے ہیں، چند معمولات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلی بات 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ، ایک پارہ روزانہ پڑھے تو بہت اچھا ہے، زیادہ ہو تو اور بھی اچھا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے 10-15 منٹ صبح اور شام اللہ سے لو لگا کے بیٹھنا، مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان ساری دنیا سے خیالات سے ہٹ کٹ جائے، اللہ سے لو لگا کے متوجہ ہو کے بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ انسان کے دل کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی دعا سے پہلے ہم چند منٹ مراقبہ کر لیں گے۔ سب حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، من کی آنکھیں کھول لیں اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں۔
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ رب کریم، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ رب کریم، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں، اے اللہ، یہ دور بیٹھی مستورات سن رہی ہیں، سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ رب کریم، ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرمایا، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے ملک کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے جو اکابرین علماء صلحاء دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کی محنتوں کی حفاظت فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ، بدامنی پھیلانے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرما۔
رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مالک ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھائیے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اللہ آج کی ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے ان جھولیوں کو بھر دیجیے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہمیں ناقدری سے محفوظ فرما، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے اللہ جب آپ نے یہ حکم فرمایا ہے تو ہمیں بھی آپ انکار نہ فرمائیے، نعمتوں سے نواز دیجیے۔ رب کریم آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم